ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کی خصوصی پیشکش منظرنامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم۔ آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے حال ہی میں ہوئے نیٹ یو جی اور یو جی سی نیٹ کی کنٹروورسیز کے بعد بڑی تبدیلی، جہاں پیپر لیک کے الزامات نے احتجاج اور قانونی کارروائی کو جنم دیا۔ ایک نئے قانون کا آغاز جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جاہلیت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو روکنے کا ہے۔ یہ قانون پبلک ایگزامینیشن پریونشن آف انفیئر مینس ایکٹ 2024 کے تحت لاگو کیا گیا۔ اس قانون کے مطابق اب پیپر لیک یا آنسر شیٹس میں تبدیلی کرنے والے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی پیپر لیک یا آنسر شیٹس میں تبدیلی کرنے کی غلطی ہوتی ہے تو اس شخص کو کم سے کم 3 سال کی جیل اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ دینا ہوگا۔ امتحان میں سروس فراہم کرنے والے جو معلومات رکھتے ہوئے بھی کسی جرم کو رپورٹ نہیں کرتے، ان پر 1 کروڑ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ اس میں شامل سینئر افسرز پر بھی 3 سے 10 سال کی جیل اور 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجرمانہ جرائم میں سزا شروع ہوتی ہے 5 سال کی جیل اور 1 کروڑ روپے کا جرمانہ۔ بی بی ایم پی نے بنگلورو کے فریڈم پارک کے قریب ایک نئے زیادہ منزل والے پارکنگ کی سہولیات کو کھول دیا ہے۔ یہ 2 منزل والا سولار پاور سے چلنے والا پارکنگ لاٹ 600 کاریں اور 750 ٹو ویلرز کو سمٹ سکتا ہے۔ پارکنگ کی فیس ٹو ویلرز کے لیے 15 روپے سے شروع ہوتی ہے اور کاروں کے لیے 25، 1 گھنٹے تک، جبکہ 10 سے 12 گھنٹے تک 100 روپے اور 165 روپے ہے۔ بی بی ایم پی نے گاندھی نگر میں بھارت کا پہلا اسمارٹ پارکنگ کمپلیکس بھی شروع کیا ہے، جس میں گاندھی نگر میں مین سڑکوں پر پارکنگ کی پابندی لگا کر ٹریفک کو آسانی دی جائے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار نے ماڈل کو شہر بھر میں پھیلانے کی تجویز دی۔ سہولت ویل چیئر تک رسائی، 83 سی سی ٹی وی کیمریز اور داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات پر ANPR سسٹم جیسی سیکیورٹی بھی شامل ہیں۔ کرناٹکا اسٹیٹ نیچرل ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر نے ساحلی کرناٹکا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جو ہفتے کی اتوار کو بھاری بارشوں کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ریگستانی علاقوں میں ٹھنڈی برف والی بجلی اور تیز ہواؤں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی پیشن گوئی ہے۔ جون 23 سے 26 تک بھارتی موسمی محکمہ کی پیشن گوئی ہے کہ ساحلی اور انٹیریئر کرناٹکا میں بھاری بارشوں کا امکان ہے۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور دوسرے علاقوں میں بھی اسی قسم کا موسم کی متوقع ہے۔ مضبوط ہواؤں اور ممکنہ سرفیس کی زوردار ہواؤں کی بھی پیشن گوئی کی گئی۔ آسام میں بھاری بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ناگوار ہے، جس سے کئی لاکھ لوگوں کی مختلف ضلعوں میں متاثر کیا گیا۔ بڑی ندیاں جیسے کوپلی، بارک اور کشیارا خطرناک حد سے زیادہ پانی میں بہہ رہی ہیں۔ بجالی، بکسا، بارپیٹا، بسونات اور دیگر ضلعوں میں شامل حمزہ ضلع 19 ضلعوں کو شدید طرح سے متاثر کیا ہے۔ چند دنوں میں لگاتار بارشوں نے سیلاب کو بگاڑ دیا ہے۔ اس سال کے سیلاب، زمین کی تھیلیوں اور طوفان سے ہونے والی موتوں کی تعداد 36 تک پہنچ چکی ہے۔ 100 سے زیادہ امدادی کیمپ قائم کیے گئے، جہاں 14,000 سے زیادہ متاثرین کو پناہ فراہم کی جا رہی ہے۔ سی بی آئی نے بیلگاوی کینٹونمنٹ بورڈ میں رشوت خوری کا ایک اسکینڈل رازداری کیا ہے، جہاں امیدواروں نے مزدور، دائی، کولی اور چوکیدار جیسے نوکریوں کے لیے 15 سے 25 لاکھ روپے دیے ہیں۔ 5 افسر اور 14 امیدوار گرفتار کر لیے گئے۔ جانچ ایک شکایت کے بعد شروع ہوئی تھی، جس میں 2022-23 میں 31 امیدواروں کے لیے میکینک اور چپراسی جیسے مختلف پوسٹ کی بھرتی میں حقیقت سامنے آئی۔ اسسٹنٹ ٹیچر ادے ایس پاٹل کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دفعہ CEO آنند کے درمیان تھا، جو اچھے امتحان کے نتائج کے لیے رشوت کی طلب کی تھی۔ اگر امیدوار رشوت نہیں دے سکتے تو وہ مخلص امیدواروں کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے 1 جولائی کو نافذ ہونے والے 3 نئے جرمانہ قوانین کی تنفیذ میں تاخیر کی درخواست کی۔ بنرجی نے
یہ بات کی کہ قوانین جلدی سے منظوری کی گئی ہیں۔ 146 ساتھیوں کی وقفہ کی بنا پر بغیر معقول بحث کی منظور ہوئی ہیں۔ مذکورہ قوانین بھارتیہ نیائے سنہتا BNA 2023، بھارتیہ شکشا ایکٹ BSA 2023 اور بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS 2023 ہیں۔ بنرجی نے تنسیقی اور علمی دلائل کی روشنی میں تاخیر کی اہمیت کو نشان دیا اور قانون نافذ کرنے کے لیے تفصیلی توجہ کی ضرورت کو تاکید دی۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔